बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, हज़रत सुल्तान बाहू क़ुद्दसिर्रुहुल अज़ीज़ की किताब औरंगशाही के पार्ट नंबर 3 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप क़ुद्दसिर्रुहुल अज़ीज़ फरमाते हैं, ए मोमा मुश्किल अस्त मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशायद आँके बाशुद औलिया। अगरचे वजूद का तिलस्म एक मुश्किल मोमा है, मगर ये किताब मुश्किल कुशा है, और जो कोई इस रसाला के मुतालिया से तमाम मुश्किलात हल कर ले, बिलाशुबह वो साहिब मर्तबा औलिया अल्लाह है। ऐसे ही औलिया अल्लाह के बारे में अल्लाह ताला की ज़ात पारा नंबर 11 सूरत यूनुस आयत नंबर 62 में फरमाती है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार, बेशक औलिया अल्लाह को ना खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। इस रसाला शरीफ में तमाम नकूश का साहिब तसव्वुर तालब दो हिकमतों से खाली नहीं होता। वो जो कुछ मुशाहदा में देखता है, महज कुर्बे तौहीद इल्लाह और हुज़ूरी मजलिस हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहदा करता है। वो जिस तरीक़ से देखता है, उसका बातन बासफ़ा और हक़ नुमा होता है, जो कि अम्बिया और औलिया अल्लाह का मर्तबा है। चाहे वो ख्वाब देखे या मुराकबा और बहरे मुकाशफ़ा में गर्क हो या ज़ाहरी आँखों से देखता हो, वो कुदरत रहमान के कुर्ब से देखता है, या उसे मारफत अल्लाह की तौफ़ीक से आगाही होती है, या उसकी रूह के जुस्सा पर लौह की तरह शोले की गर्मी पहुँचती है, या वो साहिब नज़र निगाह और दिल ख्वार रोशन ज़मीर होता है, या उसका मर्तबा वहदत में सुल्तानुल वहम होता है, और वो इल्म गैबी की वारदात व फतूहात, फैज़ बख्शिश और फ़जीलत लारेबी हासिल करता है, और या उसे तहसील इल्म की दलील से रब्बे जलील की मजलिस हासिल होती है, यानी तमाम इल्म मन लदूनी की तय में आ जाते हैं। बस जो शख्स इल्म मन लदूनी का एक हरफ पढ़ता है, उससे कोई इल्म मख्फी और पोशीदा नहीं रहता। ए तालब, वो एक हरफ इस्म अल्लाह है, जो सिर यानी भेद और राज़ हकीकी है। लिहाजा इस एक हरफ को याद कर, ताकि मालिकुल मुल्क फ़कीर और दोनों जहान पर हाकम अमीर हो जाए। ऐ मेरे अज़ीज़, जान ले कि इस्म अल्लाह ज़ात की इस राह में पहले वजूद में मौजूद 4 परिंदों को पकड़ और इस्म अल्लाह ज़ात के तसव्वुर से इन्हें ज़िबा कर। चुनाचे वो परिंदे हिर्स का कौवा, शहवत का मुर्ग, जीनत का मोर और हवा व हफ्स का कबूतर है। बाद अज़ां फ़क्र और मारफत खुदाबंदी में कदम रख। जिस वक्त ये चारों परिंदे ज़िबा हो जाते हैं, तो ज़ाहरी हवास बंद हो जाते हैं और बातनी हवास खुल जाते हैं, यानी इस अमल से हक़ हक़ को और बातिल बातिल को पहुँच जाता है, यानी हक़ रह जाता है और बातिल मिट जाता है। इन मुरातब की इब्तिदा में सिल्को सलूक 2 किस्म पर मुनक़सिम है। पहला ये कि मुजाहदा और रियाज़त और चिल्ला कशी का हुक्म देना, जो कि महज रंज उठाने और मज़दूर की मेहनत का मर्तबा है, जबकि दूसरा मर्तबा दिखाना और मुशाहिदा कराना, जो मारफत हजूर का मर्तबा है। जो इल्म हजूर पढ़ता है, यानी तसव्वुर इस्म अल्लाह करता है, वो अल्लाह ताला के हजूर पहुँच जाता है, और जो कोई इल्म हजूर यानी इस रसाला का मुतालिया करता है, वो हमेशा मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में रहता है, और मुर्शद आलम बा अल्लाह हजूरी की राह के सिवा और कोई राह ही नहीं जानता। हजूरी ही इस राह की गवाह है, जो गोया रफ़ीक की तरह हमेशा हमराह है, और रफ़ीक हमेशा सगीरा व कबीरा गुनाहों से बाज रखता है,
کیونکہ عطائے الہی اور فیض الہی سے دونوں جہان کا تماشا ہمیشہ اس کی نظر و نگاہ میں رہتا ہے۔ اس پر پہلا گواہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ علم کی طلب میں رہتا ہے، کیونکہ کوئی بھی جاہل کبھی معرفت الہی تک نہیں پہنچ سکتا، اور جاہل ہرگز فقیر اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک حرف یعنی تصور اسم اللہ ذات علم دوام ہے کہ اس علم دوام یعنی ایک حرف اسم اللہ ذات سے علم ظاہری اور علم باطنی کی تحصیل تمام ہو جاتی ہے۔ دوسرا گواہ یہ کہ وہ ہمیشہ طالب المولا ہو اور اعلیٰ و اولیٰ مراتب کا حامل ہو۔ تیسرا گواہ افضل العلماء ہو۔ چوتھا گواہ اولیاء اللہ ہو۔ پانچواں گواہ رہبر فیض بخش رہنما خلق اللہ ہو۔ چھٹا گواہ با ادب با حیا ہو۔ ساتواں گواہ خواہشات اور حرص و ہواس سے مبرہ ہو۔ آٹھواں گواہ غرق فی التوحید فنا فی اللہ با خدا ہو۔ بموجب اس آیت کریمہ کے اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں فرماتی ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ خدا تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ جو کوئی یہ 8 گواہ نہیں رکھتا اسے پیری اور مرشدی کی راہ معلوم ہی نہیں، لہٰذا وہ تمام خزانے اور مطالب حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو محض غم اٹھانے والا غم بردار ہے، جبکہ کامل مرشد تو مونس اور دلخواہ یار ہے، جو طالب اللہ کا رہبر برائے پروردگار ہے اور اس کی باطل بدعت سے 1000 بار استغفار ہے، اور وہ شریعت میں صاحب نظر و نگار ہے، اور وہ آفتاب کی طرح معروف صاحب اشتہار ہے۔ اے طالب اللہ، جملہ خزائن الہی تمام تصرفات اور اپنے تمام مطالب کسی رنج و محنت کے بغیر اس رسالہ میں بیان کردہ 7 نقوش سے طلب کر، کیونکہ تہ سے ہی کھلتی ہے اور ہی سے ہی دکھائی دیتا ہے، اور قیوم سے ماضی، حال اور مستقبل کے حقائق معلوم ہوتے ہیں، چونکہ یہ راہ حضوری علم حاضرات یعنی علم حضور کے سبب سے ہے، جو توحید الہی اور معرفت نور کا خاصہ خلاصہ ہے۔ چنانچہ یہ مراد بخش از رحمان ہے، جو غالب بر دنیا نفس اور شیطان ہے، اور جس کو نصیب ہوں وہ کامل انسان ہے، جسے علم توریت، انجیل، زبور اور فرقان حمید اور اسم اعظم حاصل ہوتا ہے، اور اسے اسم اللہ کی برکت سے تصرف گنج حاصل ہوتا ہے، اور وہ تمام مخلوق کا تماشا دیکھتا ہے۔ چنانچہ اسم اللہ ذات اہل یقین کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یہ فیض فضل اللہ ہدایت فقر ہے۔ اس طرح شیطان اور وسوسہ خناس خرطوم دفع ہو جاتے ہیں کہ پھر وجود میں داخل نہیں ہوتے۔ جو شخص ان آفات سے خلاصی پا جائے تو سورۃ اخلاص اس سلسلہ میں خصوصی طور پر سینہ صفا اور حسنات کے لیے خاص مرتبہ رکھتی ہے، اور اس سے تمام خطرات کا دل میں آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ حواس ظاہری بند ہو جاتے ہیں اور حواس باطنی کھل جاتے ہیں۔ علم نشرح کال لا یحتاج کر دیتا ہے، اور حرف میم سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاتا ہے۔ جب یہ علم صفا سینہ میں آتا ہے تو حرص و ہوا سے باہر نکال لیتا ہے۔ سینہ میں اس علم باصفا کا ہونا رہبر با خدا کا وسیلہ ہے، اور یہ علم جو سینہ میں ہے، اس علم کی تحصیل کی فضیلت یہی ہے کہ اس کی مشق سے فی الفور صاحب مشق اپنے مطلوب مقصود کو پہنچ جاتا ہے، اور دست بدست حضوری اور دستگیری حاصل ہوتی ہے، جبکہ اسم اللہ ذات کا تصور فیض بخش اور جود و کرم کا حامل ہے، اور یہ تصور صاحب تصور کو خذ بیدی کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات اسے اپنے دست مبارک پر بیعت فرماتے ہیں، بلکہ وہ صاحب تصور اسم اللہ ذات میں فنا ہو کر اللہ تعالیٰ کی پاک ذات میں بقا پا لیتا ہے، اور وہ صاحب تصور اسم اللہ ذات
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح یک وجود ہو جاتا ہے کہ اس کے ہر فعل میں دست قدرت شامل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 17 میں فرماتی ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تو نے کافروں کی طرف کینکریاں پھینکی تو یہ تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ مشق علم کے دائرہ میں ہاتھ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرقوم ہوتا ہے، جس سے برکت کثیر ظہور میں آتی ہے۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے مٹھی بھر ریت کفار کی طرف پھینکی تو اس ریت کا ہر دانہ گویا آتش بن گیا، جس سے تمام کافر جل کر بود سے نابود ہو گئے۔ اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ انگشت شہادت مبارک سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، لہٰذا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ جو شخص اس طریقے اتحاد سے توفیق ہو وہ طالب کو یقیناً مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا سکتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلقین دلا سکتا ہے۔ تو ہر وہ شخص مرشد عالم با اللہ ارشاد حضوری کے لائق ہے جو اسم اللہ ذات کے تصور سے حضوری میں پہنچا دے اور حاضرات حضوری کے علم کو جانتا ہو۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 4 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔